رضائے الہی۔ ایک تھا بادشاہ جو نہایت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ ایک مرتبہ وہ اتنا سخت بیمار ہوا کہ کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ اس کا چلنا پھرنا بند ہو گیا اور زندگی سے مایوس ہو کر بستر سے لگ گیا۔ بہت سے حکیم و طبیب آئے مگر بادشاہ کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک طبیب اس ملک میں آ نکلا۔ جب اس نے لوگوں سے بادشاہ کی بیماری کے متعلق سنا تو کہنے لگا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ طبیب کو فوراً بادشاہ کے محل میں لایا گیا، جہاں وہ بادشاہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ بادشاہ کا علاج ہو سکتا ہے مگر ایک دوا مطلوب ہے۔ اگر وہ مل جائے تو بادشاہ سلامت صحت مند ہو جائیں گے۔ طبیب نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سی دوا ہے، ہم ابھی اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ طبیب نے کہا کہ ایک 14 سال کے لڑکے کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ 14 سال کے لڑکے کا خون ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ کوئی اپنا زندہ بچہ دے گا کہ لے جاؤ، اسے ذبح کرو اور اس کا خون نکال لو؟ اس پر امراء اور وزراء نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، پیسوں سے کیا کچھ نہیں مل سکتا، آپ اجازت دیں تو ہم کوئی لڑکا خرید لاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر، اگر کوئی شخص آپ کو اپنی خوشی سے اپنی اولاد دے تو خرید کر لے آنا، ورنہ کسی پر زور زبردستی نہ کرنا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ وہ مال و دولت لے کر روانہ ہو گیا۔ ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے اسے کافی دن گزر گئے۔ وہ جسے بھی کہتا کہ لڑکا دو تاکہ اس کے خون سے بادشاہ کے لیے دوا تیار کروائیں تو جب وہ جواب دیتا کہ تمہاری اپنی اولاد نہیں ہے کیا؟ وزیر بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے خیال کیا کہ اگر وہ خالی ہاتھ پلٹا تو اس کی بدنامی ہوگی، اگر کسی کے ساتھ زبردستی کا معاملہ کیا تو بادشاہ اسے مار دے گا۔ اسی پریشانی میں وہ شہر شہر گھومتا رہا مگر کہیں سے بھی اسے کوئی لڑکا نہ مل سکا۔ ایک دن وہ کسی شہر سے گزر رہا تھا کہ اس کو ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے اسے سامنے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس لڑکوں کا ہجوم نظر آیا جو بڑے مزے سے کھیل رہے تھے۔ وزیر ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ لڑکوں نے جواب دیا، ہم سب آپس میں بھائی ہیں اور سامنے جھونپڑی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ وزیر آگے بڑھا اور جھونپڑی کے سامنے جا کر آواز دی۔ لڑکوں کا باپ جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ وزیر نے اسے اپنا مدعا سنایا۔ لڑکوں کا باپ حیرت زدہ ہو گیا۔ وزیر نے کہا کہ تم غریب ہو، میں یہ تمام دولت آپ کو دے دوں گا اگر تم اپنی رضامندی سے اپنا بیٹا دینا چاہو۔ غریب نے سوچا کہ سارا دن کام کرتا ہوں تب بھی گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، باقی ضرورتیں تو دور کی بات ہے، 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہو پاتی، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اگر ایک بیٹا وزیر کے حوالے کر دوں تو دوسرے خوشحال زندگی گزاریں گے۔ یہ سوچ کر وہ اپنی بیوی کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ میاں تمہاری مرضی، تم باپ ہو، جو تمہیں ٹھیک لگے ویسا کرو، مگر تم نے جو بھی بیٹا وزیر کے حوالے کرنا ہے مجھے اس کا نام نہیں بتانا۔ غریب شوہر نے وزیر سے کہا کہ یہ سارے میرے بیٹے کھڑے ہیں، ان میں سے جو تم لے جانا چاہو لے جاؤ۔ وزیر نے اس غریب کو وہ دولت ساتھ لایا تھا دے دی اور خوش ہو کر سب سے بڑے لڑکے کو اپنے ساتھ لے لیا اور بادشاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وزیر جب اپنے شہر پہنچا تو سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور لڑکے کو پیش کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ لڑکا اس کے ماں باپ نے خوشی سے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارا یہ لڑکا بھلے بادشاہ پر قربان ہو جائے۔ بادشاہ نے جب خود لڑکے سے دریافت کیا تو لڑکے نے اعتراف کیا کہ ہاں بادشاہ سلامت، میرے ماں باپ نے اپنی رضا اور خوشی سے مجھے اس وزیر کے ہاتھوں بیچا ہے۔ اس پہ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس لڑکے کو لے جاؤ اور اس کو مار کر اس کا خون اس حکیم کو دو۔ وزیر نے اس لڑکے کو جلاد کے سپرد کر دیا، جس نے لڑکے کو بٹھایا۔ ابھی تلوار کو لڑکے کی گردن کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ لڑکے نے بڑا سا قہقہا لگایا جس پر جلاد رک گیا اور اس نے لڑکے سے قہقہے کا سبب پوچھا۔ لڑکے نے اس کو جواب دیا کہ اس بات کا جواب میں بادشاہ سلامت کے سامنے دوں گا، مجھے بادشاہ سلامت کے پاس لے چلو۔ جلاد لڑکے کو سیدھا بادشاہ سلامت کے پاس لے آیا اور پورا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا کہ تم نے اپنی موت کے منہ میں جانے کے بعد آ کر قہقہا کیوں لگایا؟
सच बताओ क्या बात है, लड़के ने जवाब दिया। बादशाह सलामत छोटा बच्चा होता है, इसको कोई तकलीफ देता है या इसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो फौरन दौड़कर अपने वालिदैन ही को बताता है और वो उसे बचा लेते हैं। जब वो मारने वाले का मुकाबला नहीं कर पाते तो वो दौड़ते हुए बादशाह सलामत के पास आकर फरियाद करते हैं। मगर मेरे साथ तो किस्सा ही उल्टा है। वालिदैन ने मुझे खुशी के साथ बेच डाला और बादशाह सलामत ने मुझे मारने का हुक्म दे दिया और अब मैं बादशाह सलामत के सामने मार दिया जा रहा हूँ। इसलिए बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं बेगुनाह मारा जा रहा हूँ। अब मैं जाकर किससे फरियाद करूँ। इस दौरान मेरी आंखें आसमान की तरफ उठ गईं और मेरे कानों में ये सदा गूंजने लगी कि ऐ लड़के, मैं बादशाह हूँ का बादशाह हूँ, जिसको चाहूँ मार दूँ, जिसको चाहूँ जिंदा रखूँ। इस पर मुझे अपनी बेबसी पर हंसी आ गई तो ये जल्लाद मुझे आपके पास लेकर आ गया। लड़के की ये बात सुनकर बादशाह खुदा के खौफ की वजह से कांपने लगा और कहने लगा कि बेशक वो बादशाहों का बादशाह है जिसने इस मासूम को बचाया है, वही ज़ाते पाक मुझे भी इस मौजी मर्द से निजात दिलाएगी। बच्चे, तुम जाओ, जाकर अपने वालिदैन से जा मिलो। बादशाह ने लड़के को जाने से पहले बहुत से इनामों और कराम से नवाजा और इसको जाने की इजाज़त दे दी। अल्लाह की कुदरत देखिए, कुछ अरसे बाद बादशाह को भी अल्लाह ताला ने सेहत बख्शी और वो बड़ी शान और शौकत से दोबारा हुकूमत करने लगा।